اللہ کا رسول کی ولادت ہوتی ہے، آپ کے والد کا نام جناب عبداللہ ابن عبد المطلب ہے اور آپ کی ماں کا نام بی بی آمنہ ہے۔ جناب عبداللہ کی گریو مدینہ منورہ میں جنت البقیع اور قبر رسول کے درمیان کا جو زمین کا حصہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، لیکن نشان نہیں ہو۔ اور جناب عبداللہ کی وفات اس وقت ہوئی کہ جب اللہ کا رسول پریگننسی کے 6 یا 7 منتھس کی پریگننسی تھی بی بی آمنہ کی اللہ کے رسول سے، اس وقت باپ کا انتقال ہو گیا۔ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو آپ یتیم تھے، آپ کے بابا نہیں تھے۔ اس کے بعد 5 یا 6 برس کا جب سن تھا اور آپ بی بی آمنہ کے ساتھ اپنے بابا کی گریو کی زیارت کے لیے، یعنی رسول اپنے باپ کی گریو کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ گیا تھا۔ آج جو کہتے ہیں نا کہ خبروں پہ جانا حرام ہے، یہ سنت رسول ہے، یہ سنت، تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہسٹری اٹھا کے دیکھو، یہ ان لوگوں کا بھی جواب ہے۔ میں نے ایک جملے میں بولا، یہ ان لوگوں کا بھی جواب ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خبروں پہ جانا، گریوز پہ جانا حرام ہے۔ اللہ کا رسول خود آئے تھے، سرکار خود آئے تھے اور آ کر اپنے بابا کی گریو کی زیارت کر کے جب واپس جا رہے تھے، آپ کا سن 6-7 ایئرس کا تھا۔ اس وقت ابہا ایک جگہ ہے بٹوین مدینہ اینڈ مکہ، وہاں پر آپ کی والدہ بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ کی وفات ہو گئی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کو وہیں پر دفن کر دیا گیا اور آج بھی بی بی آمنہ کی گریو ابہا میں موجود ہے۔ وہاں سے آپ ایک کنیز اور غلام کے ساتھ آپ مکہ واپس آئے۔ مکہ میں آ کر اپنے گرینڈ فادر جناب عبد المطلب کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری۔ جناب عبد المطلب کے ساتھ آپ کی لائف گزری اور جناب عبد المطلب کے گھر میں آپ رہے۔ اب میں کل کی مجلس سے اپنے آپ کو ملا رہا وہ واقعہ کہ جب آپ کا لاسٹ سٹیج آیا تو آپ نے کہا بیٹا تم جس کے پاس جانا چاہو، یہ تمہارے سارے چچا لوگ ہیں، تمہارے بابا کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ اس لیے کہ میں جا رہا تو 7 ایئرس کا، 6 یا 7 ایئرس اولڈ، ہمارے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا جناب ابو طالب کے پاس گئے، جا کے ان کو حق کیا۔ ابو طالب نے سینے سے لگا لیا اور کہا میں اپنے اس چچا کے ساتھ رہوں گا۔ تو خواہش پیغمبر اسلام کی خواہش، پلیز میرے جملے غور سے سنو، خواہش پیغمبر اسلام کی خواہش تھی۔ اور رسول کون ہے؟ صاحب ما ینطق عن الہویٰ ہے۔ رسول پھر بول رہا، رسول کون ہے؟ صاحب ما ینطق عن الہویٰ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کہہ رہا کہ میرا حبیب اس وقت تک زبان نہیں کھلتا جب تک ہم نہیں بولتے، انہیں مرضی خدا مرضی رسول ہے۔ تو رسول اللہ اگر جناب ابو طالب کے پاس جا رہے تو یہ مرضی خدا ہے۔ اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں جناب ابو طالب کے لیے؟ ابو طالب اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ اگر رسول گیا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں گیا، اللہ کی مرضی۔ جس کو اللہ چنے اس کا نام ابو طالب ہے، جس کو اللہ منتخب کیے، نامینیٹ کرے کہ میرے حبیب کی یہ پرورش کرے، اس کا نام ابو طالب۔ اور اب اس کے بعد 7 ایئرس سے جناب ابو طالب اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کا رسول کے گھر کی پرورش کرتے رہے، ان کو دیکھتے رہے، وہ اور آپ کی زوجہ یعنی ہمارے امام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد، لاکھوں سلام ہماری ماں بی بی فاطمہ بنت اسد کہ انہوں نے اپنے بچوں سے زیادہ، دوستو یہ آسان بات نہیں ہے، عورت ہمیشہ اپنی اولاد کو زیادہ چاہتی ہے، باپ اور ماں اپنی اولاد کو زیادہ چاہتی ہے، یہ فطری بات ہے، یہ نیچر ہے کہ کوئی ماں یہ نہیں بولے گی کہ چلو تمہارے بھائی کا بچہ ہے، یتیم ہے، چلو میں پالتی ہوں۔ پالنا الگ چیز ہے، چاہنا الگ چیز ہے۔ پرورش کے ساتھ محبت دینا، محبت دیتے ہیں لیکن ایسی کوئی محبت نہیں دیتا کہ اپنی اولاد کے اوپر لا کے یتیم بچے کو دیکھیں۔ یہ کردار بی بی فاطمہ بنت اسد ہے، یہ کردار بی بی فاطمہ کہ ایسا چاہا، ایسی محبت دی۔ لیکن میں لفظ پرورش اگر استعمال کر رہا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصومین کو دنیا میں پرورش کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ امام ہے، وہ حجت خدا ہوتے، وہ نبی خدا ہے، لیکن ظاہری طور پر بول رہا میں، ظاہری طور پر کوئی کنفیوز نہ، ایسی پرورش کی اللہ کے رسول کی کہ اپنی اولاد سے زیادہ چاہا، اتنا اولاد سے زیادہ چاہا، اتنا اولاد سے زیادہ کہ حکم یہ تھا کہ جب تک دسترخوان پہ، مثال کے طور پر ڈائننگ ٹیبل پہ، دسترخوان کے اوپر، سفرے کے اوپر جب خرگوش کھانا کھاتے تھے، جناب ابو طالب بھی بیٹھے ہیں، بی بی فاطمہ بنت اسد بھی بیٹھے ہیں، اور جناب ابو طالب کے بیٹے جناب طالب ہے، جناب جعفر طیار ہے، جناب حمزہ،
اور میرا مولا تو چھوٹے تھے. یہ لوگ سب بیٹھے تھے اور ہر ماں یہ چاہے گی کہ میرا بیٹا پہلے کھائے. پھر بولو کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ بیٹے کا روٹی کسی اور کو دے دے. نہیں، حکم کیا تھا؟ جناب اللہ کا رسول تو چھوٹے ہیں، جناب ابو طالب چچا ہے. جناب ابو طالب بیٹھ گئے، بی بی فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہوئی، بچے بیٹھے ہوئے. اگر اللہ کے رسول کو کبھی آنے میں کچھ لمحے دیر ہوتی، کچھ لمحے بول رہا، کچھ لمحے دیر ہوتی آنے میں، تو اس وقت کیا بولتے؟ جناب ابو طالب کا حکم تھا اپنی اولاد کو کہ اس وقت تک روٹی نہیں توڑنا جب تک یتیم عبداللہ نہ آ جائے. اب سوچو، اتنا ایسی محبت دی اپنے بچوں کے بستر پہ لٹا کے جاری کی حفاظت. یہ ہمیں جب میری ٹاپک جناب ابو طالب نہیں ہے، اور ہم چلیں گے کہ ابتدائی زمانے میں اللہ کے رسول کا ایسا خیال کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. دن گزرنے لگے، دن گزرتے جب اللہ کے رسول کو، میں مکے کی زندگی بتا رہا ہوں، تھوڑا سا 40 سال کے اندر کی زندگی بتاؤ، پھر 13 سال کی تبلیغ بتاتا ہوں. 40 ایئرس اللہ کے رسول نے کیسے گزاری، اتنی آنیسٹی کے ساتھ. آنیسٹی تو وہیں سے شروع ہوئی، ایمانداری تو وہیں سے شروع ہوئی. کردار تھا رسول کا، کیریکٹر تھا کہ عرب کو ماننا پڑا، وہ جاہل کافر و مشرکین کو ماننا پڑا تھا کہ اس سے زیادہ آنیسٹ لڑکا کوئی نہیں، اس سے زیادہ ایماندار لڑکا کوئی نہیں. اب اللہ کے رسول کی زندگی گزرنے لگی 15 سال سے لے کے، اس سے کہ بغیر اگر میں ان کے فرسٹ 40 ایئرس کے بارے میں نہ بتاؤں تو پھر وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ محنت کیا تھی. اسی لیے میں آپ کو بہت شارٹ کر کے فرسٹ 40 ایئرس بھی بتا رہا ہوں. وہاں سے جب آپ کا سن آگے بڑھا اور 25 ایئرس تک پہنچے، اس وقت تک تو پورے مکے میں سرکار کا سکہ جم گیا تھا. ہر آدمی جناب اللہ کے رسول کی بات کرتا، عزت کرتا. اور جب آپ 25 ایئرس کے ہوئے تھے، اس وقت آپ اور ایک قافلے کے ساتھ آپ سیریا گئے تھے. اور یہ جو قافلہ تھا یہ ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا تھا. ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کے نام پہ ایک صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. بہت بڑی بی بی ہے، بہت بڑی. آپ ایک چیز کا اندازہ لگائیں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جو مظلوم بی بی زہرا کی ماں ہو، اس کا نام خدیجہ. فاطمہ کی ماں کا نام خدیجہ. کیا مقام ہے خدیجہ ہے. اگر میں سرکار کی لاسٹ 13 ایئرس آف مکہ لائف پڑھ رہا اور بی بی خدیجہ اور جناب ابو طالب کا ذکر نہ ہو تو یہ میری مجلس انکمپلیٹ ہوگی. بی بی خدیجہ اس پرسنالٹی کا نام ہے. میں بس ایک تسبیح دیتا ہوں، مجلس کو تمام کرتا. میرا وقت ہو گیا، اس لیے کہ 45 اور 50 منٹس کی مجلس ہوتی. بس ایک بی بی کی تسبیح روزانہ بی بی کو صلوات کا ہدیہ کر کے پیش کرو. کچھ نہیں کر سکتے، بی بی کی نظر کرو. بزنس کے لیے بہت اچھا ہے، رزق میں برکت کے لیے اچھا ہے. کچھ نہیں کر سکتے، 100 مرتبہ صلوات پڑھ سکتے بی بی خدیجہ کے نام پہ. اور آپ بی بی خدیجہ کو ہدیہ کرو ڈیلی 100 ٹائمس. اگر 100 ٹائمس نہیں پڑھ سکتے 18 مرتبہ پڑھو، 18 ٹائمس. جناب ابو طالب کو 9 ٹائمس اور بی بی خدیجہ الکبریٰ 18 ٹائمس صلوات پڑھ کے دونوں معصوم کو ہدیہ کرو. اس سے کون راضی ہوگا؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ کو آپ نے ہدیہ کیا تو اللہ کا رسول اور میری مظلوم ماں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بیٹی کو اور ان کے مظلوم شوہر کو، سرکار کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا. اور جناب ابو طالب کو ہدیہ کیا تو 12 امام کو راضی کیا، اللہ کے رسول کو راضی کیا، بیوی کو راضی کیا، ان کے فادر اللہ. آپ صرف یہ عمل کر کے دیکھو، 9 ٹائمس بی بی خدیجہ الکبریٰ، 9 ٹائمس جناب ابو طالب. اور روز جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو ایک جملہ بول کے روز ان کو سلام کرو. جناب ابو طالب کو ابھی اتنا ہی بولا، السلام علیکم یا جناب ابو طالب علیہ السلام، یا السلام علیکم جناب ابو طالب ابن عبد المطلب علیہ السلام. بس سلام تو کرو. یہ تم ہمارے دادا ہیں، ہمارے باپ ہیں، مولا کے بابا ہیں. آپ سوچو کیا پرسنالٹی ہے. پورا میں اشرا جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ پہ پڑھوں کہ ان کے واقعات، ان کے احسانات، ان کے معجزے، ان کی زندگی، ان کا لائف کیسے تھی.
کیسا یہ لوگ اتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے ٹو سیو اسلام، ٹو پروپوگیٹ اسلام. میں پھر ایک جملہ یہ بول کے میں اس کو ختم کرتا ہوں کہ اگر یہ دونوں نہیں ہوتی، یہ دو پرسنالٹیز مکے میں نہیں ہوتے تو اسلام کی پہلی آواز ہی پہ ختم ہو جاتا. جب اللہ کی جب بات آئی میں بتاؤں قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ جو رسول نے کہا تھا وہ اسی وقت دفع ہوا. کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچانے والا کا نام ابو طالب اور خدیجہ. اللہ کے رسول کی ایسی حفاظت کی تھی، شیلڈ تھے، اتنا بڑا مقام ہے ان کا. بی بی خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کے بارے میں کہ سلوات پڑھ کے دیا کرو، سلام کرو، انشاءاللہ میرا مولا آپ کو اس میں کامیابی دے. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد.